السلام علیکم ویورز. چونکہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اور ہمارے نبی کی آمد کا دور دورہ ہے، تو میں نے چاہا کہ آج کی ٹاک میں ڈیڈیکیٹ کروں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الی رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے دونوں جہانوں، تمام جہانوں کے لیے. تو جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. آج کی اس نشست کے لیے میں نے ایک حدیث سے بھی استفادہ کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. تو ہمارے نبی سے رول ماڈل کون ہوگا جن کے اخلاق بہترین اخلاق تھے؟ جنت کے سلطان ہے محمد، جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد. مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد. تو آج میں نے جس سیگمنٹ کا، ویسے تو اگر میں ان کی سیرت پہ بات کرنا چاہوں تو سیرت اور اسوہ حسنہ پہ جب بات کریں گے، ان کے پاس بہت بے صفات تھی، کوالٹیز تھی، اس پر میں بات نہیں کر سکوں گی کیونکہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے وہ چیز، بہت وقت لگتا ہے اس میں. تو آج میں نے جس کے لیے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے لیڈرشپ کا سیگمنٹ ان کا، کہ جو وہ اتنا بڑا ریولوشن لائے ایک مذہب کے ساتھ، نئے مذہب کو امپلیمنٹ کرنے میں سکسیزفلی. تو اس کے پیچھے کیا کوالٹیز تھی جو اس کامیابی کا، جن کے جو اس کامیابی کا سر چشمہ بنی. ورنہ میری کیا اوقات کہ میں اپنے نبی کے بارے میں بات کر سکوں. نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے. تو اگر ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈیلی لائف میں لیڈرشپ یوز کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پروفیشنل سیٹ اپ ہو چاہے پرسنل ہو. جہاں دو کا اجتماع ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہاں ٹیم بن جاتی ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو لیڈ اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دوز کوالٹیز. تو یہ جو کوالٹیز آج میں بیان کروں گی ان کو ہم ڈیلی لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک لیڈر کو بہت افیکشنیٹ ہونا چاہیے ٹورڈز اس سبجیکٹ، اور ہمارے نبی اپنی نرم دلی کے سبب بہت زیادہ افیکشنیٹ تھے ہر لیول کے لیے، چاہے بڑا ہو یا بچہ. بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. دین سیکنڈ کوالٹی آلسو ریلیٹس ٹو دا فرسٹ ون، دیٹ ون نیڈس ٹو ہیو اے ویری گڈ افیکٹو کمیونیکیشن پیٹرن. اور وہ نرم گفتار تھے. ہی یوز ٹو ڈیمونسٹریٹ گڈ لسننگ اسکلز، ان کے سب کی بات سنتے تھے اور درد مند دل رکھتے تھے. تو اس لیے ہی یوز ٹو گیو لسننگ ایئر ٹو ادرس پرابلم، ایمپتھی، سمپتھی، اٹ واز ایمبیڈڈ وتھ ایوری تھنگ. تو اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد ہے. اچھا، اب موٹیویشن کی باری آتی ہے. کس یعنی دنیا میں یو کم اکراس لاٹ آف وسیٹیوڈس، اور اس کے لیے آپ کو آپ کا آپٹیمزم رکھنا پڑتا ہے، حوصلہ مند ہونا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینا پڑتا ہے. اگر مایوس ہو کے بیٹھ جائے تو نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ دوسرے کچھ کر سکتے ہیں. ہم جب بھی مایوس ہو کر بیٹھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ نبی نے کس طرح سے اپنے پیشنس سے، حوصلہ نہ ہارتے ہوئے، ثابت قدمی سے اپنے مشن کو پورا کیا ہے. تو جو پیشن وہ لے کے چل رہے تھے، وہ پیشن کو نیچے بھی یعنی ٹرانسفر کیا ہے، اور ڈرائیو فار ریزلٹس جیسی خود رکھتے تھے ویسے دوسروں کے اندر بھی اس چیز کو اجاگر کیا تاکہ اپنے مشن کو اکمپلش کر سکے. کس طریقے کا اسٹائل آف مینجمنٹ تھا؟ پارٹیسپیٹیو تھا. یعنی لیڈرشپ اسٹائل تو کئی ہوتے ہیں، کوورسو ہوتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، کچھ لیڈرز ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو لیڈرشپ اسٹائل تھی وہ مشاورت بیس تھی. جبھی جنگ خندق ہم کو جو ملتی ہے وہ ایک سلمان فارسی کے مشورے کے نتیجے سے ہی ملتی ہے. اچھا، پرنسپل سینٹرڈ بھی تھے، اصول پرست تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے سبجیکٹس، اپنے ڈپینڈنٹس کے سارے یعنی جو نیڈس تھی اس کو دیکھ کر کسٹمائز کر کے اسی کے حساب سے چلتے تھے. دیٹس وائی ریلائبل بھی کنسیڈر ہوئے. یعنی صادق امین تو تھے ہی، یوز ٹو فلفل اس کمٹمنٹس، جو بھی بات کرتے تھے ایفائے عہد میں اعلیٰ تھے. اسی وجہ سے ٹرسٹ وردی اور ریلائبل بھی کہلائے. اچھا، اب کچھ آئی کیو اور ای کیو کے حوالے سے جب اتنا بڑا مشن اور ویژن آپ سیٹ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ یو نیڈ ٹو بی ویری گڈ ایٹ میکنگ اسٹریٹجی.
یا ایگزیکیوٹنگ اسٹریٹجی، اس کے لیے آپ کو پیشنس کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو کہ ای کیو کا فیکٹر ہے. تو صبر تھا جہاں عقل تھی، جہاں وہاں صبر بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ بڑے دور اندیش تھے. جو بھی مشن ویژن سیٹ کیا، لانگ ٹرم گولز سیٹ کیے اور شارٹ ٹرم گولز اسی کے حساب سے سیٹ کیے ٹو اکمپلش دیٹ. ہجرت کرتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، متحد کرتے ہیں مسلمانوں کو، بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مشن ویژن پہ سیٹ کر کے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، مینجمنٹ کے فنکشنز آپ جو سنتے ہیں نا، وہ دیکھیں گے آپ تو وہ بہت طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے فنکشنز میں نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے پرابلم سالونگ اور ڈیسیشن میکنگ بھی بہت اچھی تھی. دیکھیں، پرابلم سالونگ کی جب بات آتی ہے تو آپ کو کبھی کبھی پرابلم کا سولوشن بہت جلدی نہیں مل جاتا، ایٹ ونس نہیں مل جاتا. اس کے لیے صبر، ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے عقل کے ساتھ ساتھ صبر بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا، دوسری بات جنہوں نے یہ ساری چیزیں ان کو کرنے میں کامیابی دی، ایک تو میں فرمنس کی بات کر چکی کہ فرملی وہ ایگزیکیوٹ کرتے تھے جو بھی اسٹریٹجی کو کرتے تھے. دوسرا یہ کہ بدگمان جلدی نہیں ہوتے تھے، نتیجہ جلدی اخذ نہیں کرتے تھے. ہی واز ناٹ، یعنی پرو ایکٹیو تھے، ری ایکٹیو نہیں تھے، نان ری ایکٹیو تھے. جو چیزوں پہ مطلب یہ کہ ایزی گوئنگ وے میں گزر جانا ہے، ان چیزوں پر گزر جایا کرتے تھے. بدگمانی سے تھوڑا دور رہتے تھے. مذہب کیسا لائے تھے؟ مذہب لائے تھے انسانیت کا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انسان دوست ہونا تو لازم تھا، یونٹی کی طرف لوگوں کا دھیان لگانے کے لیے. دوسرا یہ کہ ماڈریشن والا مذہب لائے تھے، میانہ روی کا مذہب لائے تھے، تو خود کا بھی معتدل ہونا ضروری تھا. کیسا ماڈریشن تھا؟ اگر یعنی آپ یہ دیکھیے، دوسرے نبیوں کی ہمیں شریعت ملتی ہے جنہوں نے گھر نہیں بنایا یا گھر نہیں بسایا. نبی عیسیٰ ہے، نبی یحییٰ ہے، لیکن خدا نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دکھایا کہ ساری جگہوں پر بیلنس، توازن کس طرح سے قائم رکھا جائے. 10 ازواج مطہرات تھی، اور گھر کی مار کا آ رہا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جنگوں پہ بھی جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اپنا دن کا نارمل حصہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے؟ 3 حصوں میں کرتے تھے. ایک حصہ عبادات کے لیے، دوسرا حصہ اپنی فیملی کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے وقف کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو حصہ ہم اپنے لیے صرف کرتے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں، نیٹ پر ہے، پیمپرنگ میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا میں ہے، بعد میں خود کو پریپیئر کرنا پڑے گا ان چیزوں کے لیے کہ جن کے کویشچنس ہم سے پوچھے جائیں گے کہ آپ نے عدل کس طرح سے کیا، آپ نے اپنی فیملی والوں کو کس، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے کبھی، فیملی کو کس طرح سے ڈیل کیا. ان سوالوں کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کریں. تو چونکہ اتنی ساری کوالٹیز تھی، نبی نے عبادات اخلاص سے نبھائی ہیں. عبادات اخلاص سے نبھائی جاتی ہے، اور مخلوق جو ہوتی ہے وہ ان کے لیے آپ کو اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی نے یہ چیزیں دکھا کر ہمیں ثابت کر دیا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. جبھی تو ہم ایسے نبی کی امت سے ہیں اور ایسے نبی کا اتباع کرتے ہیں، ان کے دین کا اتباع کرتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ شاہ مدینہ تھے، سرکار مدینہ تھے، دونوں جہاں کے حاکم تھے، سرکار تھے. اس کے باوجود خدا کی طرف عاجزی، یعنی عبادتوں میں جو اخلاص کی میں نے بات کی، اخلاص کا یہ عالم تھا، خلوص کا یہ عالم تھا کہ جہاں آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے وہاں آپ سجدہ شکر بجا لاتے. یہاں تک کہ اونٹ کی پیٹھ پر بھی ہوتے تو آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. یہ ان کے شکر کا عالم تھا. اور مخلوق کا جہاں تک معاملہ ہے تو درگزر سے کام لیتے تھے. یہ ان کا درگزر تھا، ان خدا کی رحمت تھی کہ ایسے نبی ہمارے حصے میں آئے جبھی ہم عذاب سے بھی محفوظ رہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ٹاک کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.